السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے آج جو سورہ زیرہ مطالعہ ہے اس کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی یہ سورہ ایک رکوع پر مشتمل ہے اور اس کی 19 آیات ہیں، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 8واں نمبر ہے۔ اس کے اندر بہت شاندار مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ امید ہے آپ سنیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے تمام ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکیزگی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بلند شان والا ہے۔ جناب من، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجعلوها فی سجودکم، اپنے سجدوں میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور جس وقت سورہ واقعہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فسبح بسم ربک العظیم، تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجعلوها فی رکوعکم، اس کو تم اپنے رکوع میں پڑھا کرو، یعنی رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رکوع کے اندر ہو یا سجدے کے اندر جو تسبیح ہم کرتے ہیں، اس کی کم از کم تعداد 3 مرتبہ ہونی چاہیے۔ یعنی رکوع کے اندر اگر ہم پڑھیں، کم سے کم بھی پڑھیں تو 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور سجدے کی حالت میں بھی اگر ہم تسبیح کرتے ہیں تو کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کریں۔ اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جب کبھی سورۃ الاعلیٰ پڑھیں اور حالت نماز میں نہ ہو تو پھر یہ کہنا چاہیے سبحان ربی الاعلیٰ۔ لہٰذا آپ بھی ضرور ایک دفعہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ لیکن اگر کوئی شخص حالت نماز میں یہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس وقت نہ کہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو بہت اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس رب نے پیدا کیا یعنی تمہیں عدم سے وجود میں لایا، پھر مناسب انداز سے بنایا، جس کو جیسے بنانا چاہیے تھا اسے ویسا بنایا، پھر ہر چیز کے مناسب کچھ چیزیں تجویز فرمائیں، اور پھر ان چیزوں کی طرف اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے 4 صفات بیان فرمائی ہیں، اور کیا حسن ترتیب ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 1 خالق، نمبر 2 فسوی، نمبر 3 قدر، نمبر 4 فہدی۔ خالق، فسوی، قدر، فہدی۔ سب سے پہلے ہم یہ فرق جان لیتے ہیں خالق اور موجد کے اندر فرق کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ خالق کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، ایک ایسی چیز جس کا کوئی سیمپل، کوئی ڈیزائن پہلے سے موجود نہ ہو، اس چیز کو ایک شکل دینا، اسے کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا۔ جبکہ موجد اس کو کہتے ہیں جو ایک موجود ڈیزائن کے اندر موڈیفیکیشن کرے، ایک چیز موجود ہے اس کو ایک نیا ڈیزائن دے دے، اس کو موجد کہا جاتا ہے۔ دنیا میں تمام چیزوں کا خالق جو معلوم ہے انسان کو اور جو انسان کے علم میں نہیں ہے، ان سب چیزوں کا خالق تنہا اللہ ہے، اور موجد انسان ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے سامنے ایک گھڑی ہے، یہ لوہے سے بنی ہے، تو لوہے کا خالق کون؟ اللہ۔ لیکن لوہے کو ڈھال کے ایک گھڑی کی جو موجودہ صورت ہے، اسے بنانے والا انسان ہے، تو اس کا موجد
انسان ہے۔ تو خالق ہر ایک چیز کا اللہ ہے، جبکہ موجد انسان ہے۔ اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موجد کچھ وقت کے لیے مالک ہوتا ہے چیز کا، جب اس چیز کو فروخت کر دے تو اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور خالق ہمیشہ ہر چیز کا مالک ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا خالق اللہ ہے تو موت تک ہمارے وجود کا مالک بھی اللہ ہے، اور موت کے بعد بھی ہمارا مالک اللہ ہے۔ اللہ اپنی مخلوق پر جب چاہیں جو چاہیں فیصلے صادر فرمائے، اور یہ دلیل اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے کہ خودکشی کرنا حرام کیوں ہے۔ خودکشی کرنا اس لیے حرام ہے کہ اس جسم کا مالک انسان خود نہیں ہے، اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ملک میں دخل دے رہا ہے جو اپنی جان خود لے رہا ہے۔ اور دلیل کیا ہے اس چیز کی؟ کہ اس کے وجود کا خالق اللہ ہے، تو جو خالق ہے وہی اس چیز کا مالک بھی ہے۔ انسان مالک نہیں ہے اپنے وجود کا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے وجود کو ضائع کر دے، خودکشی کر لے۔ دوسری چیز ہے فسوا، پھر اللہ رب العالمین نے مناسب انداز میں پیدا فرمایا۔ مثلا جیسے اونٹ بنانا چاہیے تھا اس کو ویسے بنا دیا، جیسے انسان بنانا چاہیے تھا اس کو ویسے بنا دیا، جس طرح دوسرے جانوروں کو اور دوسری مخلوقات کو بنانا چاہیے تھا بالکل ان کو ویسا بنایا۔ تو جس چیز کی جیسی شکل ہونی چاہیے تھی رب العزت نے اس کی ویسی شکل بنائی۔ اور تیسری چیز ہے قدرہ، پھر اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کے مناسب چیزوں کو تجویز فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے لیے مناسب ہے کہ گندم کھائے، جانوروں کے لیے مناسب ہے کہ گھاس کھائے۔ تو جس کے لیے جو چیز مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ تجویز فرمائی۔ اور چوتھی چیز ہے فہدا، پھر اس کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔ مثال کے طور پر انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ خود اس کی طرف چلتا ہے۔ بچے کے لیے دودھ مناسب ہے تو اللہ پاک نے دودھ پیدا فرمایا، اور دودھ کے لیے کچھ کہنا نہیں پڑتا، بچہ از خود دودھ کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسان کے لیے مناسب ہے پانی، تو پانی کے لیے اس کو کہنا نہیں پڑتا، خود بخود اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو موسم کی شدت ہے، اگر سردی ہو تو سردی میں انسان کے لیے مناسب کیا ہے؟ شال ہے، جرسی ہے، گرم کھانا، گرم پینے کی چیزیں، تو وہ از خود اس کی طبیعت ان چیزوں کی طرف مائل ہوتی چلی جائے گی، وہ خود بخود ان چیزوں کی تلاش کرے گا۔ یہ معنی ہے فہدا کا جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور جس نے زمین سے گھاس اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ گھاس شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر کٹ جاتا ہے، اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت کے احوال بتائے ہیں کہ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اسے چیزیں ملتی ہیں، وہ کھاتا پیتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایک عمر گزار کر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے گھاس ہے کہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اب بڑا ہو کر سرسبز ہوتا ہے، پھر زرد ہو جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حالت تمہاری ہے کہ انسان نطفے سے لے کر بڑھاپے تک کئی مراحل سے گزرتا ہے، پھر اس کا دنیا میں وجود ہی نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری رونق محفل ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گرد پوری کی پوری زندگی گھومتی تھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے اور آج ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ کبھی کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی ایونٹ، کوئی ایسی محفل مجلس جس میں سب اکٹھے ہوں تو کسی کو یاد آئے تو کوئی ایک آدھ بات کے ساتھ ان کا تذکرہ کر لے تو کر لے۔ انسان جب دنیا میں موجود ہوتا ہے تو ایسے موجود ہوتا ہے جیسے کبھی جدا نہیں ہوگا، اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایسے چلا جاتا ہے کہ جیسے کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ بہت مختصر سے وقت کے لیے ہم سب انسان اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور اس مقرر وقت کے اوپر ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں رہ سکتے ہیں،
اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے یہاں سے اپنا جانا اس کو روک سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارو، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ اپنی زندگی کو ہمیشہ بہتری کی طرف گامزن کریں، اپنی زندگی کو ہمیشہ بہتری کی طرف لے کر چلیں۔ دیکھیں، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا بوجھ بڑھ رہا ہے، پلہ بھاری ہو رہا ہے۔ سردی نہیں ہے تو گرمی ہوگی، روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہوگا، دھوپ نہیں ہے تو چھاؤں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر انسان کی زندگی کے اندر ہدایت نہیں ہے تو گمراہی بڑھے گی، انسان کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے تو بے ایمانی بڑھے گی، انسان کی زندگی کے اندر سچائی نہیں ہے تو جھوٹ بڑھے گا۔ لہٰذا پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا بوجھ اچھائی کی طرف بڑھائیں، بلکہ ہمارا آنے والا دن گزرے دن سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اور اسی کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھا انداز ہے، لیکن دوسروں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے چکر میں انسان اپنی ذات کو نظر انداز نہ کرے، خود اپنی ذات کو بھول نہ جائے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے، لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے لیے کبھی دعا بھی نہیں کی۔ دعا اپنے لیے ضرور کرنی چاہیے، ایک عظیم عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا بذات خود ایک عبادت ہے، لہذا دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور بڑے فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے مغرور جانا جاتا ہے، جیسے وہ بے نیاز ہو گیا، اسے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ مثال دی گئی ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یا نمک جیسی حقیر چیز بھی آپ کو چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کو فراہم کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کے اندر تو سارے اسباب ہیں، یہ دکانیں، یہ فیکٹریاں، یہ لوگ، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ سب کچھ اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اسباب کے بنا بھی سب کچھ دے سکتا ہے، اور ان اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، تو اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا، نہ اسباب کا انکار کرنا ہے کہ ٹوٹلی آپ ڈینائل میں چلے جائیں کہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ انسان کو پہنچا رہے ہیں۔ تو ڈینائل میں بھی نہیں جانا، اور انہی کو سب کچھ مان نہیں لینا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ انہی سے ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو سب ذریعہ ہیں، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اور پورا دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسباب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے در بنائے، دیوار نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔